السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت ہو اللہ کی آپ پر اور ہمارے دیکھنے والوں پر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ویڈیو سیریز کے ساتھ جو کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے مرحوم نہ رہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ یہ نہیں، لیکن اگر آپ کہہ دیں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ دل سمجھ سے بڑا ہے، کیونکہ جب سیدہ پر تقریر ہو تو پھر دل زندے ہونے چاہیے اور ایسا لگنا چاہیے کہ پھر مجمع زندہ ہے، گونگے بھی بول پڑے سیدہ کی شان سن کر۔ دل سمجھ سے بڑا ہے، مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، گنچے میرے امام تیری عظمتوں کو سلام۔ تو نے نبی کے دل کو سمجھ سے بڑا کہا، حقیقت ہے، کیونکہ اس دل کو نہ موسیٰ سمجھے، نہ عیسیٰ سمجھے، نہ داؤد سمجھے، نہ یوسف سمجھے، نہ ایوب سمجھے، نہ صدیق سمجھے، نہ عمر سمجھے۔ یہ دل کسی کے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں۔ ارے جب میرا دل تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارا دل مجھے نظر میں نہیں آتا، اور میں دل میں کیا رکھتا ہوں تمہیں نہیں معلوم، تم کیا رکھتے ہو مجھے نہیں معلوم، تو نبی کے دل میں کیا ہے کون بتائے؟ جو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، اس کے دل کا حال کون جانتا؟ اب سمجھے، اسی لیے کہا دل سمجھ سے بڑا ہے۔ یہ باہر ہے، اوپر کی بات ہے، مگر یوں کو سلام تو پڑھ رہی ہے۔ گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، گنچے راز وحدت پہ لاکھوں۔ گنچا کہتے کلی کو، ٹھیک ہے، گنچا کہتے کلی کو، تو وہ راز وحدت کی کلی پر لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا دل کو کیا کہا؟ وہ راز وحدت کی کلی ہے۔ اور جب کلی ہوتا ہے نا، پھول جب کلی ہوتا ہے تو وہ بند ہوتا ہے، اور جب بند ہوتا ہے تو اس کی خوشبو نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ خوشبو کھلنے کے بعد آتی ہے۔ خوشبو کھلنے کے، وہ جو خوشبو بشکل راز ہے کلی میں، جب پھول کھلتا ہے تب اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بتاتی کہ میں کون ہوں۔ لیکن جب کلی بند ہو تو اب اس کی خوشبو ہوا میں بکھرتی نہیں۔ تو حضور کا دل راز وحدت کی کلی ہے۔ اب اس راز وحدت کی جو کلی ہے اس کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، تو کہا گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کا دل تو گنچے راز وحدت کی کلی ہے، گنچے راز وحدت ہے، راز وحدت کی کلی ہے۔ تو کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کو زہرا اس لیے کہا کہ وہی قلبی، وہ میرا دل ہے۔ اب بتاؤ، جب ابو بکر مصطفیٰ کے دل کو سمجھ نہ سکے تو امیر القادری کی اوقات کیا ہے؟ اور جو سمجھ نہیں سکتا وہ فاطمہ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ عابدہ ہے، فاطمہ زاہدہ ہے، فاطمہ متقیہ ہے، فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاطمہ تقیہ ہے، نقیہ ہے، عابدہ ہے، طاہرہ ہے، طیبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب کہہ کر میرا دل بھی نہیں بھرتا۔ تو پھر میں آ کے یہ کہتا ہوں، فاطمہ صرف فاطمہ ہے، اس کے سوا اور کیا؟ اس فاطمہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اس فاطمہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اب پتا چلا فاطمہ کون ہے۔ نبی نے محبت میں نہیں کہہ دیا زہرا،
حضور نے محبت میں نہیں کہہ دیا، ایسا نہیں، بچہ کالا ہوتا ہے اس کا نام آپ قمر الدین رکھتے ہیں، اور محبت پہ تو نے رکھا، یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہ تیرے جلسے کا نقیب نہیں ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ماں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات ہے یہ جلسے کا نقیب نہیں، یہ کسی کو کچھ بھی بنا دے، ہر خطیب علامہ ہو جائے، ہر پیر شیخ المشائخ ہو جائے، اور ہر صاحب مزار خود پلٹا ہو جائے، اتنی سخاوت تو صرف بیچارے نقیب میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی، لیکن حضور کی شان یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، وہ جو کہتے اپنی طبیعت سے نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ اگر فاطمہ کو زہرا کہا تو کیوں کہا؟ زہرا کلی کو کہتے اور وہ کہا میرا دل ہے۔ اب بتاؤ نبی کے دل پر کوئی تقریر کرے تو بتائیے، یہ سیدہ فاطمہ ہے، لیکن کتنی شان ہے، کتنی شان ہے، اتنی شان۔ ایک دن مولا علی گھر آئے اور آنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں سر جھکا کے بیٹھے ہو، طبیعت ٹھیک نہیں، غمگین ہے؟ اب کچھ نہیں فاطمہ، ایک سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ اور کیا؟ آج حضور نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ خطاب کیا، واز حضور کا سلیمان علیہ السلام پہ تھا، بات آ گئی سلیمان کی بیٹی کی، اور سلیمان کی بیٹی کا جہیز حضور نے جو بیان کیا، اتنے گھوڑے، اتنے غلام، اتنے کپڑے، اتنا ریشم، اتنا سونا، اتنا اتنا اتنا، جو سنا تھا علی نے سب بیان کر دیا۔ عورتیں اگر ان کے سامنے آپ کوئی بات کریں تو کبھی کبھی عورتیں اس کو اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ سیدہ کائنات نے یہ سنا، سننے کے بعد دل میں صرف یہ خیال آ گیا، حالانکہ اور عورتوں کی طرح سیدہ نہ تھی، لیکن باغیرت باپ کی باغیرت بیٹی تھی، غیرت جاگ گئی، دل میں خیال آیا کہیں علی مجھے تو نہیں سنا رہے، حالانکہ علی کی شان نہیں، علی کی شان نہیں، جس کے بازوؤں کی دھوم عرش پر ہو پھر وہ کسی کے جہیز کی بات کیا کر سکتا ہے؟ لیکن بات ہی بات دل کو لگی اور دل میں خیال آیا کہ کہیں علی اس کے جہیز کا تذکرہ کر کے کہیں میرے پاس جو برتن حضور نے دیے ہیں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہ تھا، بات نکلی، بات ہوتی ہے، دلوں کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ سیدہ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور عرض کہ میرے اللہ، جس لڑکی کی تعریف علی کی زبان سے میں نے سنا، ذرا علی کو بتا دینا وہ کون ہے۔ جملے مکمل ہوئے، میرے مولا سوئے اور سونے کے بعد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدہ رکا۔ مولانا بیان کر رہے تھے رسول اللہ کے دور کی قطبیت سیدہ فاطمہ کے پاس تھا، اور وہ اسی گھرانے میں رہی۔ یہ جو ہے نا، ایک تو عام قطبیت ہے اور ایک تو قطب الاقطابیت ہے، تو وہ اسی گھرانے میں رہی، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں مرتبہ غوث اعظم، غوث اعظم کا مرتبہ، سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ سے شروع ہوتا ہے، امام حسن عسکری تک آتا ہے، اور امام حسن عسکری کے بعد سے لوگ غوث اعظم تک جاتے ہیں، اس درمیان میں کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہوتا۔ سیدہ فاطمہ، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام باقر، ان کے بعد امام جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور اس کے بعد پھر سرکار غوث الاعظم دستگیر۔ اور اب وہ مقام ملے گا سیدنا امام مہدی کو۔ یہ سلسلہ ہے سیدہ فاطمہ تھی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی کہ مولائے کائنات سے پہلے وہ مقام فاطمہ الزہرا کو ملا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ
غور کریں، ان کو سیدہ کہہ رہی ہے. وہ کون ہے جو مجھے جوتیاں پہنا رہی ہے جنت میں؟ تو میرے مولا نے کہا کون ہے؟ تو پھر کہنے لگی رات جس سلیمان کی بیٹی کا جہیز آپ بیان کر رہے تھے، رات جس سلیمان کی بیٹی کا جہیز آپ بیان کر رہے تھے، وہ سلیمان کی بیٹی جنت میں مجھے جوتیاں پہناتی. یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، یہ مقام ہے. لیکن تقوی کا حال جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سال، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے روتی ہی رہی، کبھی نہیں مسکرایا، صرف ایک دن مسکرایا، وہ بھی وصال کے دن مسکرایا. اور کیسے؟ اسما بنت امیس سے کہا اسما کیا کرا؟ بہت فکر مند کہ بابا نے تو ایک بات کہی تھی، اس کا پورا ہونے کا وقت آ گیا. اب وہ کیا ہے؟ اب وہ تو کسی کو نہیں بتانا، لیکن بات اتنی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے. لیکن اب میں فکر مند اس پر ہوں کہ پوری زندگی میری چادر کو کسی مرد نے نہیں دیکھا. مدینہ منورہ کے اندر رواج ہے، مدینہ طیبہ میں رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو چارپائی پہ ڈال کر لے جاتے ہیں اور ایک چادر اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو جو چادر مجھ پہ پڑی ہوگی اس چادر پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو میری چادر پر کبھی کسی مرد کی نظر نہیں پڑی. فکر اسی بات کی ہے، اگر میری قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو میں ان قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کا باپ امام الانبیاء ہو، جس کے والد بزرگوار نبیوں کے امام ہو، جس کے گھر جبریل اجازت کے بغیر نہ آتا ہو، اس کے تقوی کا عالم کیا ہے کہ بعد وصال بھی پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے جسم پر نہیں، جسم پر کفن ہوگا، کفن چارپائی پر کفن کے ساتھ جسم ہوگا، اس پر جو چادر پڑی ہوگی اس چادر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جسم سے. سوچتی ہے کہ اس چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. آج قوم کی بیٹیوں کا حال کیا ہو گیا؟ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، اللہ اکبر، قوم کی بیٹیاں اچھے اچھے گھرانوں کی آج فیشن کی خاطر ہیرو ہیروئن کی داستان دیکھ کر اجنبی لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. حتیٰ کہ میری قوم کی بیٹیاں کافر لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہیں. کیوں؟ فیشن ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کل تک لوگ کہتے تھے کہ قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے آبرو بیچ رہی ہیں، کل تک لوگ کہتے تھے کہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اس بنیاد پر بیٹیاں آبرو بیچتی ہے، میں کہتا ہوں آج کھانے کو بھی ہے، آج کپڑا بھی ہے، سب چیز ہے، لیکن بس آزاد خیالی، فیشن پرستی، فلموں کی گندگی، سیریلوں کا اللہ اکبر ماحول آج میری قوم کی بیٹیوں کو ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور کر رہا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں کرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ تو اب دوسرے نمبر کی بات ہے. کالج کے اندر لڑکوں کے ساتھ کون سی بیٹیاں گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتی ہے؟ کسی غریب ٹھیلا ڈھکیلنے والے کی یا امیروں کی بیٹیاں؟ میں کہتا ہوں کالج کی لڑکیوں کو آخر کس نے مجبور کیا کہ وہ کسی کافر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ کیا اس کے پاس دولت نہیں؟ کیا اس کے پاس پیسے نہیں؟ کیا اس کے پاس مال نہیں؟ اس کا باپ تو کروڑپتی ہے، لکھپتی ہے، اربوں پتی ہے، اسی لیے تو اس نے بڑی سے بڑی کالج میں بیٹی کو ڈگری لینے کے لیے بھیجا. وہ بدبخت باپ جو اپنی بیٹی کو ڈگری لینے کے لیے تو بھیجا، لیکن اس ڈگری سے پہلے اس نے کنیز فاطمہ کی ڈگری اپنی بیٹی کو نہیں دی. خدا کی قسم اگر وہ پہلے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ کی ڈگری دیتا، پھر دنیا کی کسی بھی کالج میں بھیجتا، تو کبھی یہ قوم کی بیٹی کسی کافر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیتی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو ہیرو کی زندگی تو پڑھنے دیا، ہیروئن کی زندگی تو دیکھنے دیا، لیکن ہم نے سیدہ فاطمہ کی زندگی کبھی پڑھنے نہیں دیا. آج ہماری بیٹیوں کو پتا نہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، سیدہ فاطمہ کی زندگی کا حال کیا تھا. ایک مرتبہ مولا حسن کو کسی نے کہا یا مولا حسین کو کہ تیری ماں بڑی متقی تھی. کہا سچ کہا تو نے، جب میری ماں دنیا سے گئی اس وقت میرا بچپنا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے بچپنے کی حالت میں اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. میری ماں نے اپنی اولاد سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کا باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دیکھتا ہے، آج کا بھائی بہن کے بازو میں بیٹھ کر
سیریل دیکھا ہے، فلموں کا ماحول ہے، اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ چار چار آنسوؤں سے رونے والوں، تم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار سے دور کیا، اس لیے تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ نکلو اس گندگی سے، نکلو اس برائی سے، اور آؤ کردار فاطمہ کی طرف۔ تمہارے سامنے ماں صغرا کی زندگی موجود ہے، تمہارے بوڑھے اب بھی موجود ہے۔ ماں صغرا نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، فاطمہ کی نقل کر لیا، اس مقام پر پہنچ گئی۔ فاطمہ الزہرا کا کردار اپنا لیا، اس مرتبے کو پہنچ گئی کہ آج بھی اس چوکھٹ سے تم کرامتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو، آج بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ صرف فاطمہ الزہرا کی نقل سے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اس گھر کے مرد منع نہ کریں۔ ایسے مردوں حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دین کی طرف آؤ، مذہب و مسلک کی طرف آؤ، فیشن پرستی کی طرف مت جاؤ۔ سیدہ فاطمہ نے اسماء بنت عمیس سے کہا، اسماء جب وہ چادر میرے جسم پہ پڑی ہوگی، کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اسماء نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کے باہر ایک شہر میں گئی تھی، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جنازہ لوگ چارپائی پہ نہیں لے جاتے بلکہ ڈولی میں لے جاتے ہیں۔ جو آج کل جنازہ اپنے یہاں رائج ہے ہندوستان میں، اس میں لے کر جاتے، اوپر سے چھتری بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جسم اندر رہ جاتے اور پھر چادر پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو بے عین ہی ایسے ہی بنا سکتی ہوں۔ باپ کے غم میں 6 مہینے تک رونے والی فاطمہ جب وہ جنازہ بن کر کے آیا تو لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ پہلی بار آ گئی۔ کیوں؟ کہ دنیا سے میں جاؤں گی تو اپنی حیا کے تحفظ کے ساتھ جاؤں گی۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن کا تذکرہ تمام محدثین اور فقہاء نے بڑے ادب کے ساتھ ہے، اور اعلیٰ حضرت ان کو بہت القابات کے ساتھ لکھتے ہیں۔ امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کی وصال کا وقت آیا تو خود غسل کیا، کپڑے پہنے اور کہا اسماء سے کہ میں نے غسل کر لیا ہے، اب میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے۔ اس میں محققین کے الگ الگ اقوال ہیں، اور میری عادت ہے کہ میں محققین کی تحقیق میں قوم کو الجھانا نہیں چاہتا، بس جو فضیلت کی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں، ورنہ اس پہ بہت اقوال موجود ہیں۔ امام عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ نے کہا میری موت میرا غسل نہیں توڑے گی،